کیا آپ نے کبھی ایسی غلطی کی ہے جو اتنی بڑی ہو کہ آپ کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو؟ ذرا تصور کریں، قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ رمضان میں کہا گیا صرف ایک استغفر اللہ وہ اب کے سالوں کے گناہوں کو مٹا گیا۔ کیا معلوم جس معافی کی اب تلاش کر رہے ہیں وہ انہی دنوں میں آپ کا انتظار کر رہی ہو جو رمضان کے دن ہے؟ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو رمضان کے دوسرے عشرے کے بارے میں یہ یاد دہانی خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا ہم واقعی رمضان کے دوسرے عشرے یعنی مغفرت کے دنوں کو ویسے استعمال کر رہے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ آخر تک میرے ساتھ رہیں کیونکہ جو کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ شاید اب کے توبہ اور اللہ کی مغفرت کو دیکھنے کا انداز بدل دے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ، مغفرت کی کہانی جو دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے بابرکت مہینہ رمضان آگے بڑھ رہا ہے ہم اب اس مقدس مہینے کے ایک بہت خاص مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، دوسرا عشرہ، جسے عشر مغفرت یعنی معافی اور بخشش کے دن کہا جاتا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے دن ہوتے ہیں، وہ دن جن میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ رحمت دل کو سکون دیتی ہے لیکن مغفرت روح کو پاک کر دیتی ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، ہم کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، کبھی ہم وہ کام مؤخر کر دیتے ہیں جنہیں ہمیں فوراً کرنا چاہیے، اور کبھی ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ دنیا کے مسائل نہیں ہوتے بلکہ اپنے ہی گناہوں اور پچھتاووں کا بوجھ ہوتا ہے۔ شاید کچھ نمازیں ایسی ہوں جو ہم سے چھوٹ گئیں، شاید کچھ لمحے ایسے ہوں جب ہم نے اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، شاید کچھ عادتیں ایسی ہوں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں مگر ہم انہیں چھوڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اپنے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں اپنی طرف واپس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم محمد نے ہمیں ایک نہایت امید دلانے والی بات سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کرتی ہے اور خطا کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور یہی دراصل رمضان کے دوسرے عشرے کا پیغام ہے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک کر ایک بات کے بارے میں سوچیں۔ وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ اس رمضان میں اللہ سے معافی چاہتے ہیں؟ اس سوال کو اپنے دل میں رکھیں اور اس یاد دہانی کے باقی حصے کو سنتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو ایک ایسے گھرانے میں پلا بڑا تھا جہاں اسلام سے محبت کی جاتی تھی۔ بچپن میں وہ اپنے والدین کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اسے رمضان کی راتیں بہت پسند تھیں۔ وہ مسجد میں اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ وہ دن بہت پرسکون تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا زندگی مصروف ہوتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی گیا، پھر نوکری شروع کی، اور آہستہ آہستہ زندگی کی ذمہ داریاں اس کے دن کے ہر گھنٹے کو بھرنے لگیں۔ شروع میں وہ نمازوں کو مؤخر کرنے لگا، پھر کبھی کبھار نماز چھوٹنے لگی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہفتے گزر جاتے اور وہ بمشکل ہی نماز پڑھتا۔ اس کے دل کے اندر وہ جانتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ خود کو بدلنے کا سوچتا اس کے ذہن میں ایک آواز آتی، تم بہت دور جا چکے ہو، بعد میں ٹھیک کر لینا۔ اور یوں وقت گزرتا رہا۔ ایک شام رمضان کے دوران وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے کام سے گھر واپس جا رہا تھا۔ سڑکیں پرسکون تھیں اور آسمان آہستہ آہستہ نارنجی رنگ میں بدل رہا تھا کیونکہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ راستے میں وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا۔ مسجد کے اندر سے تراویح کی نماز میں قرآن کی خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ امام کی آواز نرم بھی تھی، پرسر بھی، اور دل کو چھو لینے والی بھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ رک گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے مسجد کے باہر کھڑا ہو کر سننے لگا۔ امام اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بارے میں آیات تلاوت کر رہے تھے۔
اچانک اس کے دل کے اندر کچھ ہلنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں یادوں کا سیلاب الفامڈ آیا۔ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کی یادیں، رمضان کی پرسکون راتوں کی یادیں، اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو کبھی اس کے دل میں تھا لیکن آہستہ آہستہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے سینے میں ایک گہرا دکھ محسوس ہونے لگا، دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے احساس ہوا کہ وہ اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ خاموشی سے آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے وہ راگ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، شاید اب میرا یہاں آنا مناسب نہیں، شاید اب میں اس جگہ کے قابل نہیں رہا۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک اور خیال آیا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ صف کے آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں گھبراہٹ تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص طویل عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہو۔ جب اس نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دل سے ایک سادہ مگر سچی دعا نکلی، اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں اب سے بہت دور ہو گیا تھا، لیکن میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس ایک رات نے اسے فوراً کامل انسان نہیں بنا دیا، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ اگلے دن اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر اس کے اگلے دن بھی۔ اس نے روزانہ کی چند آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے باقاعدگی سے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ خالی پن جو وہ پہلے محسوس کرتا تھا ختم ہونے لگا، کیونکہ توبہ دل پر ایک بہت خوبصورت اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری روح سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ان الفاظ پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف کچھ گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی رمضان کے دوسرے عشرے کا پیغام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمیں استغفار کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ کہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسے اخلاص کے ساتھ کہیں، امید کے ساتھ کہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ مکمل طور پر بدل نہ جائیں تب تک اللہ کی طرف واپس نہیں جا سکتے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی طرف اسی حالت میں واپس آتے ہیں جب ہم ابھی بھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں، اپنے پچھتاووں اور اپنے نامکمل دل کے ساتھ اللہ کے پاس آتے ہیں، اور اللہ ہمیں بہتر بنا دیتا ہے۔ ان دنوں میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور خود سے سوال کریں، وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے لیے مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے؟ کیا وہ نماز ہے جسے میں بار بار مؤخر کر دیتا ہوں؟ کیا وہ کوئی عادت ہے جسے مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا وہ کوئی رشتہ ہے جسے مجھے ٹھیک کرنا چاہیے؟ وہ دل ہے جو آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ جو بھی ہو، رمضان بدلنے کا بہترین وقت ہے۔ یاد رکھیں، رمضان صرف کھانے پینے سے روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم وہ انسان بن سکتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر یہی رمضان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اگر آج مانگی گئی معافی کل آپ کی زندگی میں سکون، کامیابی اور برکت کے دروازے کھول دے، اور تصور کریں کہ ایک دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ ان دنوں میں کی گئی سچی توبہ نے آپ کے سالوں کے گناہ مٹا دیے۔ یہی ہے عشر مغفرت کی طاقت۔ اس لیے ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزرنے دیں، انہیں استغفار سے بھر دیں۔ دوبارہ قرآن کھولیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے، اور امید سے بھرا دل لے کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ ہم چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ چلے جائیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہم سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو رمضان کے بعد پاک دل اور اللہ کے زیادہ قریب ہو کر نکلتے ہیں۔ آمین۔ جیسے جیسے ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہیں، یہ عشر مغفرت ہے،
یعنی معافی اور بخشش کے دن۔ تو آج رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے صرف 3 الفاظ کہیں، استغفرہ اللہ ابن من کالن زینب، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ شاید اخلاص کا وہ ایک لمحہ ہی اس بات کا سبب بن جائے کہ اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر اس یاد دہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے بھی اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہو، کیونکہ ایک یاد دہانی کسی دل کو بدل سکتی ہے، اور وہ دل آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ رمضان کے دوران اس طرح کی مزید یاد دہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس پیج کو فالو کریں اور خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ سال کی سب سے طاقتور اور بابرکت راتیں ابھی آنا باقی ہیں۔